طلقاء جو ہیں وہ مہاجرین اور انصار کے دوست نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انصار ہمیشہ انصار کو دھتکارا جاتا رہا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، وَهَذَا خَبْرٌ مَقْبُولٌ مِّن طَرِيقِ التَّوَاتُرِ، اور یہ حدیث مقبول ہے اور متواتر ہے۔ تو کوئی شخص بول اٹھا، وہ عمار بن یاسر جن کو آپ نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ لقد قتلناہ، ہاں خدا کی قسم اس کو تو ہم نہیں قتل کیا، بے صفین میں، وہ خود مان رہے ہیں۔ اس پر معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں پھسل گیا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے۔ وہ اسے لے آئے یہاں تک کہ اس کو ہمارے نیزوں اور ہماری تلواروں کے سامنے ڈال دیا، تو وہ قتل ہو گیا ہمارے نیزوں اور تلواروں سے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائی اگر اس طرح ہم عمار بن یاسر کے قاتل قرار پا جائیں تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل حضور قرار پا جائیں گے، کہ حضور ہی ان کو احد میں لے گئے تھے، نہ حضور لے جاتے نہ کفار کے ہاتھوں وہ شہید ہوتے۔ جو مولا علی کے ساتھ لڑنے آیا تھا صفین میں، وہ اس کے پاس عددی قوت تھی، اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، تب ہی تو اس نے جنگ کی، اس لیے وہ فئہ باغیہ تھا۔ اور ہمارے کنبے کا نہ ہوتا تو لرجمناک ولولا راحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور آپ کوئی ہمارے سامنے کوئی غالب نہیں ہیں، آپ ماڑے ہیں، کمزور ہیں۔ کفار کی طرف سے جو شرائط تھی نا وہ ساری بظاہر ان کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اور اتنا خلاف تھی کہ اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ اب تک حضور کے بارے میں کفار نے غلط پراپگنڈا جو کیا ہوا تھا وہ یہ تھا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ سفاک ہے، یہ بیٹے کو باپ سے اور ماں کو بیٹی سے اور رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے۔ اسی کو صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فتح مبین، اور حضور نے اس کو فتح اعظم کہا ہے۔ یہ فتح مکہ مراد نہیں ہے، جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد وہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں، یہ فقط بیعت رضوان والوں کے لیے ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ صحابہ تھے ان کو مجدہ رضوان سنا چکا ہے۔ نہیں، یہ خصوصیت فقط حدیبیہ کے ان 1400 کم و بیش جو حضرات تھے، یہ ان کے لیے خصوصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری تراویح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی اور 27ویں پارے کے نصف تک چلی۔ اس صورت میں بہت کچھ ذکر ہے اور خصوصاً جہاد کا بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ہاں جو اجر اور جو انعامات اور جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اور یہاں تک
پروردگار نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یعنی تم دین کے لیے نکلو اور دین کے لیے جہاد کرو اور دین کے لیے سینہ سپر ہو جاؤ اور دشمنان دین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم شکست کھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور یہاں تک فرمایا کہ آخر میں جا کر کہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، نہ تو ہمت ہارو اور نہ ہی دشمن کو صلح کی طرف بلاؤ. دشمن خود تمہیں صلح کی طرف بلائے تو پھر تو صلح کی طرف مائل ہو جاؤ. یہ تو قرآن میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جب لوگ آپ کو صلح کی طرف بلائیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لیکن دشمن کو از خود صلح کی طرف مت بلاؤ. انتم الاعلون، ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، مقابلہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہاری کوشش کو ضائع نہیں جانے دے گا. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا وعدہ ہے. لیکن یہ ہے ایمانداروں کے ساتھ، مذبذب لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، منافقین کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. کامل الایمان اور خالص الایمان جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے. کامل ایمان ہونا الگ بات ہے اور گناہ گار ہونا الگ بات ہے. گناہ گار بے شک کوئی ہوتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، ایمان ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور فتح و نصرت سے نوازتا ہے. جب حق کی بات کی جائے، جب جہاد کی طرف بلایا جائے اور جب برائیوں سے منع کیا جائے اور جب لوگوں کی خواہشات کے خلاف بات کی جائے تو انسان کی عادت ہے کہ اس وقت وہ کہتا ہے یہ جی کیا باتیں ہوئیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں. آج تک جو سچے وارثان انبیاء ہیں، علماء کرام ہیں، جب وہ اس قسم کی بے ایمانوں اور منافقین کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور باطل کے خلاف بولتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو آج تک منافقین کا یہی طریقہ ہے. جی یہ مولوی سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. قرآن نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی، نزول قرآن کے وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو یہی کہا کرتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، جب پھر آپ سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. حضور کے بارے میں کہتے ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. یعنی سمجھ آتی ہے اور جان بوجھ کر. یہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب قوم کو کہتے تھے نہ کم تولا کرو اور نہ کم ناپا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، سختی کے ساتھ روکا. اور آپ اس قدر پر تاثیر خطیب تھے کہ انہیں خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے. جب بولتے تھے اور تقریر کرتے تھے تو اس کا اثر ہوتا تھا، اور قوم کے لوگ جو ہیں وہ بیوپاروں اور تاجروں کے خلاف ہو جاتے تھے. تو اس لیے تاجروں نے دھمکی ماری اور کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تو بہت سی باتیں کرتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تو ہمارے درمیان کمزور نہ ہوتا
اور ہمارے کنبے کا نہ ہوتا تو لرجمناک ولولا راحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور آپ کوئی ہمارے سامنے کوئی غالب نہیں ہیں، آپ ماڑے ہیں، کمزور ہیں۔ تو بھائی جب تم کو سمجھ نہیں آتی تو یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم تمہیں مارتے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں سمجھ آ رہی ہے تو آگ بگولا ہو۔ تو اسی طرح حضور کے سامنے بھائی حضور جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کو خصوصاً جو بہت زیادہ اہم بات ہوتی، حضور اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، ہاں، اور بات کرتے وقت اشارے بھی فرماتے تھے، بات کو سمجھاتے تھے، اور بڑے آرام سے بات کرتے تھے، تیز نہیں بولتے تھے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عربی شخص کہے کہ ان کی بات سمجھ نہیں آئی، اور پھر آپ کو یہ بھی حکم تھا کہ لوگوں کو سمجھا کر بات کرو اور ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اس کے باوجود کہنا جی ہمیں تو ان کی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ ہیں جن کے دلوں پر مہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ ایسے لوگ ہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہر دور کے ایسے لوگوں کی ان آیات میں نشاندہی فرما دی ہے۔ یہاں آخر میں اللہ رب العزت نے ایک وارننگ کی ہے جی، ایک تنبیہ فرمائی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر میں، فرمایا ان لوگوں کو کہو کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر تم نے خرچ نہ کیا اور بخل کیا تو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے خلاف ہی بخل کرتا ہے، اور اگر تم بخل پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور تم فقراء ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اسی بخل کی روش پر قائم رہے اور خلق خدا پر خرچ نہ کیا۔ بھی اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا خرچ کرو، تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے یا اس کا کنبہ ہے یا اس کے رشتہ دار ہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو وہ فرماتے تم خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ہی وسیب پر اور اپنے ہی ہمسایوں پر خرچ کرو۔ اگر خرچ نہیں کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور خرچ کرنے سے روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ بخل جو ہے نا یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، کس قبیلے کا ہے جی؟ فلاں قبیلے کا ہوں۔ وہاں کا سردار کون ہے جی؟ وہ فلاں ہے، نام ہے۔ کیسا آدمی ہے جی؟ اس کی یہ خوبی ہے، اس کا باپ ایسا تھا، اس کے اندر یہ سیرت ہے، اور وہ بہادر ہے اور فلاں ہے اور ڈھمکڑا ہے۔ آخر میں کہا اس میں تھوڑا سا بخل ہے، تو حضور نے فرمایا بخل سے بڑھ کر اور کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو بڑی تعریفیں کر رہے، اگر اس میں بخل ہے تو اس سے بڑا مرض کوئی نہیں، اس سے بڑا عیب کوئی نہیں۔ سورہ فتح شروع ہوئی۔ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ جو ہے نا، صلح حدیبیہ یہ ہوئی 6 ہجری میں۔ کب ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ یہ مدینہ شریف سے کوئی 1400 کے قریب لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ تو وہ مکہ کے بالکل قریب پہنچے، حتیٰ کہ قرآن نے اس کو فرمایا ہے کہ بے بطن مکہ تھا، مکہ کے پیٹ میں پہنچ چکے تھے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا کعبہ شریف، ہاں یہ تو بیت اللہ شریف ہے نا، لیکن حرم مکہ جو ہے نا وہ تو بہت بڑا ہے۔ حرم مکہ یعنی جس سے آگے جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے نا، ہاں وہ جگہ ہے جس سے آگے احرام کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اب آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے تو ہم تو صرف ایک ہی راستہ جانتے ہیں نا پاکستانی لوگ، وہاں اترے جدہ، اور جدہ سے پھر ٹیکسی وغیرہ پر بیٹھے تو آگے ایک جگہ آتی ہے میقات، اس پر لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، اس سے آگے مسلمان کے علاوہ اور، ہاں یعنی مسلمان ہی جا سکتا ہے یہاں سے آگے،
غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ تو اس سے آگے کتنا ہے مکہ شریف؟ 3 کلومیٹر۔ تو اس طرح چاروں طرف نا، ہاں، شہر سے دور، یعنی شہر سے دور دور تک اتنا وہ ہے۔ تو بے بطن مکہ تو پھر اس کو کہتے ہیں نا، یعنی اتنا قریب چلے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے ساتھی، اور وہاں ایک عرصہ تک بیٹھے رہے، اور ایلچیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، ان کے سفیر آتے رہے، حضور کے سفیر جاتے رہے، اور وہ ایک لمبی کہانی ہے، یعنی لمبی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، سیاہ ستہ میں۔ تو بالآخر ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور صلح ہوئی، اور اس صلح میں جو ہے یک طرفہ شرائط رکھی گئی۔ کفار کی طرف سے جو شرائط تھی نا، وہ ساری بظاہر ان کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ وہ اتنا خلاف تھی کہ اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اتنا بڑا آدمی کھڑا ہو جائے، میں برحق نبی ہوں، کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ دین حق ہے، ہم حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، یہ باطل پر ہے، پھر یہ یک طرفہ بھونڈی شرائط ان کی کیوں تسلیم کی جا رہی ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے نا حرم میں داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال داخل ہوں گے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، حلق کراتے ہوئے، قصر کراتے ہوئے، سر منڈاتے ہوئے، سر کتراتے ہوئے جائیں گے، لا تخافون، خوف بھی نہیں ہوگا، یہ میں نے وعدہ کیا تھا، کیا یہ کہا تھا اسی سال؟ یعنی ایسی شرائط تھی۔ پھر یہ فاروق اعظم جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی بالکل اسی طرح کے سوال کیے، تو انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے اس سال کا فرمایا تھا۔ یعنی یہ ان سے، ان کلمات سے ان کی صدیقیت جو ہے نا واضح ہوتی ہے کہ جیسے حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے انہوں نے بھی وہی۔ تو یہ جب صلح کر کے واپس حضور پلٹے اور ان کو حضرات کو کہا کہ چلو 6 ہجری میں، تو اس موقع پر جب حضور واپس جا رہے تھے نا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور واپسی کی طرف اس کا رخ موڑا تھا، تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مغفل ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر خوش ہیں، اور وہی نازل ہونے لگی اور اونٹنی نے ثقل بوجھ اس کا محسوس کیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی ترجیع، یہ لفظ پر غور کرنا، تے رے جیم یہ عین، ترجیع کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ کافی آگے تک حضور نے آیات پڑھی اور حضور بہت خوش تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ فتح ہوا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ حضور نے فرمایا ہاں ہوا اعظم الفتح، یہ عظیم ترین فتح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ صلح نامہ لکھا گیا اور حضور واپس آئے، تو اب تک پیر کرم شاہ صاحب نے اس مقام پر بہترین لکھا ہے،
اب تک حضور کے بارے میں کفار نے غلط پراپگنڈا جو کیا ہوا تھا وہ یہ تھا، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ سفاک ہے، یہ بیٹے کو باپ سے اور ماں کو بیٹی سے اور رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے جی۔ یعنی ایک ایسا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ سیرت کا ایک چہرہ جو ہے غلط طریقے سے معاذ اللہ انہوں نے دور دور تک لوگوں کے سامنے پہنچایا ہوا تھا کہ لوگ حضور سے خوف کرتے تھے، کہنے کہ کیسا آدمی پیدا ہو گیا ہے، اس کے شہر کے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب کم و بیش کوئی 1.5-2 ماہ تک وہاں بیٹھے رہے، آج بھی دھرنا ہوتا ہے نا، بولیے، تو دھرنا جو ہے جتنا زیادہ دیر ہوتا جائے اتنا وہ شہرت پکڑتا ہے، اور جو لوگ خبروں کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ بھی بے خبر نہیں رہتے۔ عموماً جو خبروں کی طرف توجہ نہیں بھی کرتے نا وہ بھی بے خبر نہیں رہتے، ہر ایک تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو جو شخص آج تک حضور کے بارے میں، حضور کے اخلاق کا اور حضور کے عادات کا ایک غلط تأثر سن چکا تھا، اس کے سامنے حضور کا ایک سیرت کے بارے میں ایک غلط تصور گیا تھا، تو ادھر چونکہ حضور اتنا عرصہ بیٹھے رہے، لمبا عرصہ، اور ایلچیوں کا اور سفیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، تو حضور کا یہ بیٹھنا دور دور تک چلا گیا تھا۔ پہلے جہاں تک حضور کے خلاف آواز گئی تھی، ہر اس مقام تک اس صلح کی آواز بھی پہنچی، اور پھر اس صلح کی جو شرائط ہیں وہ بھی پہنچی کہ ان شرائط پر وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے صلح کر کے اتنا بڑی تعداد میں اپنے جان نثار ساتھ لائے تھے، چپ کر کے واپس چلے گئے، عمرہ بھی نہیں کیا، چپ کر کے واپس چلے گئے۔ تو کہنے لگے یار یہ تو پھر لوگ غلط کہتے تھے، ہم نے تو غلط سنا تھا، چلو 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 دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں، اور ملتے ہیں۔ وہ ملنے جب آئے نا تو حضور کی باتیں سنی تو پھنستے گئے۔ اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اس کی فتح، اور پھر آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، جماعت در جماعت، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فتح مبین، اور حضور نے اس کو فتح اعظم کہا ہے۔ یہ فتح مکہ مراد نہیں ہے، اس فتح سے مراد کیا ہے؟ اور صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میاں تم لوگ جو ہو نا، یہ کوئی 73-74 ہجری میں نا ان کا انتقال ہوا کم و بیش غالباً، تو آپ نے فرمایا میاں تم لوگ جو ہو نا، یہ آخری لوگ، صحابہ کے آخری دور تھے، تو تم سمجھتے ہو کہ بھئی یہ جو مکہ جو ہے وہ جب فتح ہوا تو اس سے فتح مراد ہے، فتح سے مراد وہ فتح ہے، لیکن ہم فتح سے مراد صلح حدیبیہ کو فتح مانتے ہیں۔ یہ بخاری کا متن ہے، ہمارے نزدیک صلح حدیبیہ جو ہے حقیقت میں وہ فتح ہے۔ اور یہ جو ہے نا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہاں بھی صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ یہ مترجمین اور اردو کے مترجمین اور شارحین یا عربی والے جو وہاں فتح مکہ لکھ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، سخت غلطی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہاں موقع ملا تو میں آپ کو عرض کروں گا اور دوسری حدیثیں بھی پیش کروں گا۔ یعنی صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جو لوگ باریک بین نہیں ہیں، جو باریک عقل نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کا فتح ہونا ہی فتح ہے۔ نہیں، وہ فرماتے ہیں اصل فتح حدیبیہ ہے، وہاں سب کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد 2-1 سال بعد 1400 لوگ آئے تھے نا، 2-1 سال بعد 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے تھے۔ تو اس صلح سے اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات کا دروازہ کھولا وہ اصل چیز ہے۔
اس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور پھر اس صورت میں جو بیعت کر رہے تھے ان کے لیے ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ان مومنین سے جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے تلے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان لیا۔ اس سے سارے مومنین مراد نہیں ہیں، اس سے سارے صحابہ مراد نہیں ہے، یا بعد میں جو لوگ ہیں نا، جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد، وہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں، یہ فقط بیعت رضوان والوں کے لیے ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ صحابہ تھے ان کو مجدہ رضوان سنا چکا ہے۔ نہیں، یہ خصوصیت فقط حدیبیہ کے ان 1400 کم و بیش جو حضرات تھے، یہ ان کے لیے خصوصیت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسی طرح اس صورت میں جو آگے ہے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کلمہ تقوی کو لازم کر لیا ہے، یہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت بیعت کر رہے تھے۔ اور بیعت کیوں تھی؟ افواہ پھیل گئی تھی جب حضور ابھی وہاں بیٹھے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں، اور آپ کو تو علم تھا کہ یہ ہے تو افواہ، لیکن وہاں اپنے ساتھیوں کو، جان نثاروں کو جانچنے کا زبردست طریقہ تھا۔ کیا کہتے ہو، اب تمہارا کیا فیصلہ؟ انہوں نے کہا جی ہم جب تک بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ تو وہ جو بیعت تھی وہ موت کی بیعت تھی، مرنے کی بیعت تھی، مر جائیں گے لیکن بدلہ ضرور لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بیعت کر رہے تھے نا، اس بیعت کرنے والے لوگوں کو یہ ساری خوشخبریاں سنائی گئیں۔ کچھ احمق لوگ جو ہیں وہ ان تمام لقد رضی اللہ عن المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى میں ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن لوگوں کے خلاف یہ حضرات بیعت کر رہے تھے، یعنی جو لوگ ابھی مکہ میں کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کوئی بعد میں دو سوا دو سال بعد ان کو مجبوراً یا طوعاً یا کرہاً اسلام کی طرف آنا پڑا، تو ان لوگوں کو بھی وہ ان آیات کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ اور آگے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں کٹھے ہیں کفار کے خلاف، سمجھ گئے؟ یا پھر جو اس وقت موجود ہیں وہ سارے آپس میں رحیم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں آئیں گے وہ بھی اس میں رحماء بینہم شامل ہیں۔ اگر یہ مانا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ خاص نہ رکھا جائے جو اس وقت بیعت کر رہے تھے، یہ پوری صورت ان کی شان میں ہے۔ اگر ان کے ساتھ یہ خاص نہ رکھا جائے اس معنی کو، تو پھر بعد میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں سے ان آیات کی نفی ہوتی ہے، ان آیات کے مفہوم کی۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث کی حضور نے فرمایا المہاجرون والانصار بعضهم اولیاء بعض، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف بعضهم اولیاء بعض، اور قریش کے طلقاء اور ثقیف کے عتقاء جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ طلقاء جو ہیں وہ مہاجرین اور انصار کے دوست نہیں ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ انصار ہمیشہ انصار کو دھتکارا جاتا رہا۔ طلقاء کی جب حکومت آئی بعض طلقاء کی، تو وہ انصار کو دھتکارتے تھے اور مہاجرین سے عداوت رکھتے تھے۔ یہ تاریخ طبری میں یا الکامل فی تاریخ میں نہیں ہے، یہ صحیح احادیث میں ہے جو کسی بھی موقع پر پیش کی جا سکتی ہے۔ سورہ حجرات جو ہے یہ تو معاشرتی آداب کا ایک زبردست، معاشرتی آداب، زندگی کے طور طریقے جو ہے نا، اس کا مضمون سورۃ الحجرات میں جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پوری سورت کا آپ کو فقط ترجمہ ہی سنا دیا جائے، لیکن
یہاں وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں. میں آپ سے اپیل کروں گا اور آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس سورت کو از اول تا آخر ضرور پڑھیں. مسلم معاشرہ آپس میں کیسے رہے؟ کسی فاسق کی خبر پر فوری طور پر دھیان یا اعتماد نہیں دینا چاہیے. یہاں فاسق کہا گیا ہے کہ ولید بن عتبہ تھا کوئی شخص، اس کو مسلمان ہوا تھا لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کر جھوٹ بولا. یہ وہی ہے بعد میں جس نے شراب پی اور اس کی نماز فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے کو زیادہ پڑھا دی، اور لوگوں نے کہا آپ نے تو زیادہ، سلام پھیرا اور کہنے لگا اور پڑھا دوں. ہاں جی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص رشتہ دار تھا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ میں اسی کے بارے میں آیا ہے. اس سے قبل جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو آداب بجا لانے کا طریقہ ہے اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. مفسرین کہتے ہیں بادشاہ کے آداب کیسے بجا لائے جائیں یہ بادشاہ کے وزیر وزراء بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. یہی وہ آیت ہے جس میں یہ حکم آیا کہ مومنین کے جب 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے ساتھ سلو کرو. یہ بڑی ہی کیا کہا جائے بے حسی، بڑی ہی بے حسی کی اور کم ظرفی کی یا بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں گلی میں، کوچے میں، معاشرہ میں، گاؤں میں، شہر میں لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے. ایک تو لڑائی اچانک سڑک پر ہو جاتی ہے نا، ہاں، ایک لڑائی گاؤں میں ہوتی ہے اور وہ مسلسل ہوتی ہے، یعنی چپکلش معلوم ہوتی ہے ان کی آپس میں چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. لوگ وہاں کے وڈیرے چودھری اگر چاہیں تو سلوک کرا سکتے ہیں. بغاوت چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. ارے بھائی سلوک کرو، قرآن کا یہ حکم ہے اور قرآن کا حکم وجوب کے لیے ہے. فاصلہ بینہما، لیکن سلو نہیں کراتے ہمارے لوگ. تو یہ بھی معاشرتی آداب میں سے ہے. اور فرمایا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. اور پھر اگر ان دونوں گروہوں میں کوئی گروہ دوسرے پر بہت زیادتی کر رہا ہو تو اس گروہ سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. کیسے قتال کیا جائے؟ امام جساس راضی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جن کی وفات ہوئی ہے 370 ہجری میں. انہوں نے بہت سی اس سلسلے میں روایات نقل کی ہیں اور بہت سے اقوال نقل کی ہیں کہ آیا جو زیادتی کر رہا ہے گروہ، 2 گروہ ہیں نا لڑنے والے، جو گروہ زیادتی کر رہا ہے کیا اس کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ یا اسلحہ کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ کیسے اس کو سمجھایا جائے؟ ڈنڈے مارے جائیں، تیر مارے جائیں، تلوار چلائی جائے، ہیں جی؟ تو مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد بھی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں فقیہ یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے. آخر میں لکھتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تلوار کی ضرورت بھی پڑے تو چلائی جائے. اسلحہ جو ہے اس دور کا اسلحہ، اس کی ضرورت بھی پڑے تو چلائی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے دوسروں کے اقوال پیش کیے، بھئی صرف لکڑی سے کام چلایا جائے، لکڑی ایسی ہو اور ڈنڈا ایسا ہو، اس قسم کی صورتیں بیان کی. آخر میں فرمایا کہ بھائی تلوار بھی چلائی جا سکتی ہے، اور دلیل اس میں یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے باغی گروہ کے ساتھ بالسیف، تلوار کے ساتھ قتال کیا، جنگ کی. وَمَعَهُ مِن قُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلُ بَدْرٍ، اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے اور اہل بدر تھے. وَقَدْ عُلِمَ مَكَانُهُمْ، اور ان کا مرتبہ جانا پہچانا ہے.
جو صحابہ تھے ان کا مرتبہ جانا پہچانا ہے. لہذا اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس قتال میں تھے بھی حق پر، اور جس گروہ کے خلاف اب لڑ رہے تھے وہ گروہ باغی گروہ تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو، تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. وَهَذَا خَبْرٌ مَقْبُولٌ مِّن طریق التواتر، اور یہ حدیث مقبول ہے اور متواتر ہے، متواتر حدیث. حتیٰ ان معاویۃ لم یقدر علی جہدہ، حتیٰ کہ معاویہ بھی اس حدیث کو مسترد کرنے میں، اس حدیث کا انکار کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، قدرت نہیں رکھتا، وہ بھی اس حدیث کو جھٹلا نہیں سکا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے قتل کیا اور فلاں گروہ تھا، اور حضرت عمار بن یاسر کی ایک گروہ کے ساتھ یہ چل رہی تھی، اور خارجیوں میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی کئی اقوال اب تک لوگ جو ہے نا بناتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں. بھائی تم اپنے بناتے رہو، اور ہم تمہیں ایک حدیث سنا دیتے ہیں کہ جس باپ کو تم بچانا چاہتے ہو، جن لوگوں کو تم بچانا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کے قاتل تو ہم خود ہیں. آپ کو میں اس سے قبل اسی تراویح کی مجالس میں ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب حضرت عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص کا آخری وقت تھا، صحیح مسلم کتاب الایمان، تو اس وقت وہ فرما رہے تھے کہ بھائی میں فلاں دور میں اگر انتقال کر جاتا تو پھر جنتی ہوتا، بعد میں تو ہم سے ایسے ایسے کام ہوئے اور ہمیں عہدے ملے وغیرہ وغیرہ. پھر ایک حدیث ہم نے ایسی بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آخر وقت میں جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اتنے کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، وفات کے وقت آپ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کچھ پتہ نہیں کہ یہ محبت تھی یا تالیف قلب تھی، البتہ حضور جو ہیں دو آدمیوں سے ٹھیک ٹھاک محبت کرتے تھے، ایک عبداللہ بن مسعود اور دوسرے عمار بن یاسر. تو کوئی شخص بول اٹھا، وہ عمار بن یاسر جن کو آپ نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ لقد قتلنا ہو، ہاں خدا کی قسم اس کو تو ہم نہیں قتل کیا تھا، بے صفین میں، وہ خود مان رہے ہیں. ہاں جی. اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے. محمد بن عمر بن حزم اپنے والد عمر بن حزم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی تو عمر بن حزم حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے. اسی جنگ کے دوران صفین کے میدان میں تازہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت ہوئی، تو فوری طور پر جو ہے نا حضرت عمر بن عاص جو ہے ان کے پاس عمر بن حزم گئے، تو حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے اور کہا عمار قتل کر دیے گئے. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے باغی گروہ قتل کرے گا. اس پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے معاویہ کے پاس چلے گئے. کون؟ عمر بن عاص اٹھے معاویہ کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کر کہا، تو معاویہ نے انہیں کہا کیا ہوا، کیوں آئے ہو، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی عمار شہید کر دیے گئے. معاویہ نے کہا عمار قتل کر دیے گئے تو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اس کو باغی گروہ قتل کرے گا. اس پر معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں پھسل گیا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے. وہ اسے لے آئے یہاں تک کہ اس کو ہمارے نیزوں اور ہماری تلواروں کے سامنے ڈال دیا، تو وہ قتل ہو گیا ہمارے نیزوں اور تلواروں سے. اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائی اگر اس طرح ہم عمار بن یاسر کے قاتل قرار پا جائیں تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل حضور قرار پا جائیں گے کہ حضور ہی ان کو عہد میں لے گئے تھے، نہ حضور لے جاتے نہ کفار کے ہاتھوں وہ شہید ہوتے. ہاں جی. وہ خود مان رہے ہیں بھائی عمار بن یاسر ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور آج کل کے جو ان کے وکیل ہیں
وہ کہتے ہیں جی نہیں ان سے تو قتل نہیں ہوئے تھے. اور اس حدیث کو امام احمد نے، امام عبدالرزاق نے، امام ابو یعلا نے، امام حاکم نے، امام بیہقی نے، امام ذہبی نے، امام بوصیری نے، اور آج کل کا ایک بندہ ہے اس نے کتاب لکھی ہے الصحیح المسند من فضائل اہل بیت النبوہ، صحیح مسند میں اس نے بھی نقل کی ہے. تو حافظ حیثمی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث امام احمد، امام طبرانی اور امام ابو یعلا نے روایت کی ہے، اور امام محمد کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں ما سوا محمد بن عمرو کے، اور وہ ثقہ قابل اعتماد ہیں. مجمع الزبید. تو کسی کی تعویل چلتی ہے ہیں جی؟ تو جب آپ نے یہ سن لیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون تھے؟ باغی. ہاں تو باغی کیا ہوتے ہیں؟ ذرا اس کا ترجمہ بھی سن لیں. امام فیروز آبادی صاحب القاموس، امام ابن منظور افریقی اور امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں فئۃ الباغیۃ، باغی گروپ کون سا ہوتا ہے؟ خارجۃ عن طاعت الامام العادل، جو امام عادل کی طاعت سے نکل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فئہ باغیہ. اور اسی کو ایک مقام پر شیخ ابو بکر حسنی لکھتے ہیں کہ فقط نہتے لوگوں کے کسی گروہ کو باغی نہیں کہا جاتا. کچھ لوگ ایسے اٹھیں، احتجاج کریں، واویلا کریں، ہلا گلا کریں، فقط ان کو باغی نہیں کہا جاتا. باغی ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان یکونوا فی منعۃ بان یکون لهم شوکۃ وعدد. یہ لمبی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مضبوط ہوں، صرف ہلا گلا کرنے والے وہ مضبوط ہوں. اس صورت میں کہ انہیں قوت اور ایسی عددی کثرت حاصل ہو کہ امام انہیں اطاعت کی طرف لانے کے لیے مال خرچ کرنے، لشکر تیار کرنے اور جنگ کرنے پر مجبور ہو جائے. حاکم جو ہے وہ کتنی باتوں پر مجبور ہو جائے؟ مال خرچ کرنے پر، یہ ضرب عضب فلاں نہ ڈھمکڑا ہوتی ہے نا، تو کتنا خرچہ ہوتا ہے ملک کا، رد الفساد وغیرہ، یہ وہ جو کرتے ہیں لوگ. لشکر، مال خرچ کرنے، لشکر تیار کرنے اور جنگ کرنے پر امام جو ہے مجبور ہو جائے، حاکم جو ہے. بس اگر وہ چند افراد ہوں اور ان پر قابو پانا آسان ہو تو وہ باغی نہیں. تو جو مولا علی کے ساتھ لڑنے آیا تھا صفین میں، وہ اس کے پاس عددی قوت تھی، اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، تب ہی تو اس نے جنگ کی. اس لیے وہ فئہ باغیہ تھا، باغی گروہ تھا. اور اس گروہ کو مجتہد قرار دینا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، مولا علی علیہ السلام کی فہم کے خلاف ہے، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے خلاف ہے. سیدنا عمار بن یاسر نے انہیں فئہ ضلالہ، یعنی اس میں گمراہ اور باطل پر فرمایا ان مصلحین علی الحق وانہم علی الضلالہ، ہمارا مصلح علی حق پر ہے اور وہ گمراہی پر ہیں. اور ایک اور مقام پر ہے کہ ہمارا مصلح جو ہے، ہمارا قائد مولا علی، وہ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں. کس پر ہیں؟ باطل پر ہیں. آئیے میں اس پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، اس پر آپ کو صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی والوں نے حلیت الاولیاء کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اللہ والوں کی باتیں. اس میں انہوں نے اس عربی جملے کا ترجمہ یوں کیا ہے، واللہ لو ہزمونا. یہ عربی جملہ ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا. وہ فرماتے ہیں واللہ لو ہزمونا حتی یبلغونا صعفات حجرا لعلمنا انا علی حق وہم علی باطل. ترجمہ
مبلغین یا علماء دعوت اسلامی کا سنیے، اللہ عز و جل کی قسم اگر دشمن ہمیں شکست دے کر مقام حجر کی چوٹیوں تک بھی دھکیل دے، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر اور وہ باطل پر ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں، جلد 1 صفحہ 274، یعنی حلیۃ الاولیاء کا ترجمہ۔ پھر یہ لکھتے ہیں ایک اور مقام پر، سیدنا عمار بن یاسر کا حلیۃ الاولیاء میں ترجمہ مانا حالات، ان کی سوانح ذکر کی گئی ہے حلیۃ الاولیاء میں۔ وہاں تعارف کروایا ہے امام ابو نعیم اصفہانی نے۔ شروع میں نا وہ ہر ایک جس کسی صحابی کا یا کسی صوفی کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے تھوڑا تعارف کراتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے اقوال درج کرتے ہیں، ان کی عبادات اور ان کی ریاضات وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے حالات بیان کرتے ہوئے امام ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں، سابقہ الی قتال الطغاة زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبقی الی تعان البغاة مع الوصی۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں سرکشوں سے جہاد کرنے میں، حضرت عمار بن یاسر سرکشوں سے جہاد کرنے میں پیش رہتے تھے۔ حضور کے زمانے میں سرکشوں سے جہاد کرنے میں پیش رہتے تھے اور مرتے دم تک باغیوں کی سرکوبی کرتے رہے، اور مرتا دم ان کا صفین میں ہوا ہے، صفین میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مرتے دم تک 94 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 94 سال کی عمر تھی۔ اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے اسلحہ اٹھا کر لڑتے رہے، اور لڑتے باغیوں کے ساتھ لڑتے دعوت اسلامی کو علماء کرام جو ہیں ان کے ترجمے کے مطابق مرتے دم تک باغیوں کی سرکوبی کرتے رہے۔ دعوت اسلامی کے ترجمہ حلیۃ الاولیاء، اللہ والوں کی باتیں، جلد 1 صفحہ 269۔ آپ سمجھ گئے؟ اس جملے کا ترجمہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے، میں نے جو اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے یعنی عمار بن یاسر نے زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں طاغوتی قوتوں سے جنگ میں سبقت کی تھی، اور باغیوں کی نیزہ زنی تک وسیع یعنی سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس میں لفظ تھا وَبَقِيَ إِلَىٰ تَعَانِ الْبُغَاةِ مَعَ الْوَسِيِّ۔ تو انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کی جو ایک صفت ہے وسیع، حضور نے ان کو اپنا وسیع بنایا تھا، اس لفظ وسیع کو یہ ہضم کر گئے، اس کو نہیں لکھا، نہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا، نہ اس کا اصل جو لفظ ہے وہ لکھا، انہوں نے یہ نہیں لکھا۔ تو اب بتلائیے کہ وہ جو ہے نا باطل پر کہہ رہے ہیں، دلالت پر کہہ رہے ہیں، اور امام ابو نعیم اصفہانی جو ہیں وہ جن کے ساتھ لڑتے ان کی شہادت ہوئی، ان کو باغی کہہ رہے ہیں، اور دعوت اسلامی والے حضرات بھی لفظ باغی نقل کر رہے ہیں، اور لفظ باطل بھی ان کے بارے میں نقل کر رہے ہیں۔ تو پھر کوئی اور کہہ دے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی پیروی میں، تو پھر غصہ کس بات کا؟ میں اس مقام پر بہت سے جو ہے نا اقوال پیش کر سکتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول، امام محمد بن حسن شیبانی کا قول، امام ابو یوسف کا قول، ہاں جی، خود عمار بن یاسر نے شامی لوگوں کو فاسق کہا جو مد مقابل آئے تھے، فرمایا یہ فاسق ہیں، کافر نہ کہو، فاسق ہیں، اور ظالم بھی کہا، اور صحیح احادیث میں ہے۔ تو وقت بہت ہو جائے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور مکاتب فکر کی ضد میں آ کر حدیث نبوی کی خلاف ورزی یا حدیث نبوی کے انکار کرنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔